ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن الحکیم ادعونی استجب لکم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا ہے اے میرا بندہ تو مجھے پکار، میں تیری دعا کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ آج تھوڑا ہم اپنے چینل یابا صاحب پر دعا کی قبولیت کی شرائط بیان کریں گے کہ دعا کس وقت قبول ہوتی ہے، کیسے دعا مانگو اللہ قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے میرا بندہ تو مجھ سے غافل ہے، تو مجھ سے دور ہے، لیکن میں تیری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ایک دفعہ مجھے پکار تو صحیح، ایک دفعہ مجھے بلا تو صحیح، میں تیری دعاؤں کو سننے والا میں وہ اللہ ہوں۔ پرندوں کی بھی تسبیح کو سنتا ہوں، مچھلیوں کی تسبیح کو بھی سنتا ہوں، ان کی دعاؤں کو بھی سنتا ہوں۔ میرا بندہ تو اشرف المخلوقات، تو ایک دفعہ میرے دروازے پر آ تو صحیح، میں تیری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان میں سے آج ہم ایک دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں، کثرت کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کے کچھ گناہ ہوتے ہیں، کچھ خطائیں ہوتی ہیں، جس سے انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، تو اللہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ گناہ جب کرتا ہے انسان، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اللہ بھی اس کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ تو اب پھر بندہ گناہ کر کے پھر نا امید ہو جاتا ہے، بھئی میں اب کیا کروں، میں نے گناہ کر لیا ہے، ایک گناہ کیا میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے، پھر گناہ کیا پھر میں نے معافی مانگی ہے، پھر گناہ کیا پھر میں نے معافی مانگی ہے۔ یاد رکھ بندہ خدا، جس طریقے سے ایک تو کپڑا لیتا ہے نا، نیو کپڑا لیتا ہے، اس کو سلواتا ہے، سلوانے کے بعد پھر اس کپڑے کو استعمال کرنے کے بعد پھر تو اس کو پھینکتا نہیں ہے، جب وہ خراب ہو جاتا ہے وہ کپڑا پھر تو اس کو دھوتا ہے، پھر صاف کرتا ہے، صاف کرنے کے بعد پھر کپڑے کو پہن لیتا ہے، پھر یہ وہ تیرا کپڑا جب گندا ہو جاتا ہے پھر تو دھو کے پھر پہن لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ تو نے گناہ کیا ہے نا، گناہ کرنے کے بعد پھر پلٹ اللہ کی طرف، نا امید نہ ہو، نا امیدی کفر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تم نا امید نہ ہو جا، ایک دفعہ تو نے گناہ کیا ہے نا، پھر پلٹ، پھر گناہ کیا پھر پلٹ، پھر آ، کیونکہ میں جو رحمان و رحیم ہوں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ آئے دیکھتے ہیں وہ کون سی شرائط ہیں جو آئمہ نے ہمیں بتائی ہیں کہ یہ شرطیں اگر انسان کے اندر پائی جائیں، ان شرائط پہ اگر وہ انسان پورا اتر سکتا ہے، جب ان شرائط کے اوپر انسان پورا اتر جائے پھر دعا مانگو۔ یاد رکھو آپ کی دعا نکلنے سے پہلے، آپ کی دعا کا ارادہ ہونے سے پہلے اللہ آپ کی دعا کو مستجاب کرتا ہے، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے دنیا و آخرت کہ کوئی حاجت طلب کرنا چاہتا ہے، مولا نے کیا فرمایا، تم میں سے اگر کوئی شخص دنیا و آخرت کی حاجت طلب چاہتا ہے، حاجت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں کچھ مل جائے، آخرت میں مجھے کچھ مل جائے، خدا کی حمد و ثنا اور مدح کرنے کے بعد پیغمبر اور ان کی آل پر درود بھیجے، پھر گناہوں کا اعتراف کر کے پھر ثواب۔ پہلی شرط کے اندر مولا کیا فرمایا کہ اگر تو دنیا چاہتا ہے، آخرت چاہتا ہے، محمد والے محمد کے اوپر صلوات دے، اللہ کی مدح کر، اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کر، طاہر کر، پھر آ اور گناہوں کا اعتراف کر۔ گناہ پہ ڈٹ نہیں، ڈٹ جانا شیطان کا کام ہے،
گناہ کیا ہے اس کا اعتراف کر لے. جب تو گناہ کا اعتراف کر لے گا، اعتراف کرنے کے بعد پھر اللہ سے تو دعا مانگ، وسیلہ بنا محمد و آل محمد کو، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ پہلی شرط ہے. دعا کی قبولیت کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ محمد و آل محمد کو وسیلہ بنانا اور اللہ کی تعریف کرنا، مدح بیان کرنا. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کس طریقے سے. ایک فقیر ہے، جب فقیر گھر سے باہر نکلتا ہے نا، وہ سب سے پہلے اپنے گھر کو چھوڑتا ہے. چھوڑنے کے بعد پھر کسی دوسرے کے دروازے پہ دق الباب کرتا ہے، دستک دیتا ہے. جب وہ سامنے سے باہر آتا ہے نا، کوئی شخص باہر آتا ہے دق الباب کرنے کی وجہ سے، دستک دینے کی وجہ سے اس فقیر کے، جب وہ شخص باہر آتا ہے تو اس سے سوال کرتا ہے. کون سوال کرتا ہے؟ یہ فقیر. کیا کہتا ہے؟ اس کو دعائیں دیتا ہے. پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، پھر اس کو دعائیں دیتا ہے، پھر اس کے پیاروں کا واسطہ دیتا ہے. اللہ تمہاری بیوی کو سلامت رکھے، تمہارے والدین کو سلامت رکھے، تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. وہ فقیر ان کی تعریفیں کرتا ہے. تب جا کے وہ شخص اس کو کوئی چیز عطا کرتا ہے. اپنے گھر کو چھوڑ. جب اپنے گھر کو چھوڑے گا نا، اللہ کے دروازے پہ وہاں پہ دستک دے نماز کے ذریعے. جب تو نماز کے ذریعے دستک دے گا نا، پھر دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند فرما، ہاتھوں کو بلند کرے گا. کیونکہ قرآن میں اللہ جو فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، وہ میرا بندہ جب تو میری بارگاہ میں آ گیا ہے نا، جب تو میری بارگاہ میں آیا ہے، اب تو ہاتھوں کو بلند کر اور واسطہ دے محمد و آل محمد کا. یا محمد و آل محمد کا تو واسطہ دے گا، یقیناً اللہ تیری دعا قبول فرما لے گا اور اب تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. کیونکہ اللہ کے قریب جو شخص جاتا ہے، شہادت ایسے قریب نہیں ہوتا اللہ کے، کیونکہ اللہ تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. خدا سے دعا مانگ اور وسیلہ بنا محمد و آل محمد کو. جب تو ان کو وسیلہ بنائے گا، اللہ تیری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، کبھی تیری دعا کو رد نہیں فرمائے گا. یہ تھی دعا کی قبولیت کی پہلی شرط. دعا کی قبول کی پہلی شرط میں نے آپ کو پہنچا دی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ دنیا و آخرت کو حاصل کرے، وہ اسے چاہیے کہ پہلے خدا کی تعریف کرے، ان کی مدح بیان کرے، پھر محمد والے محمد پر درود بھیجے. درود بھیجنے کے بعد پھر یاد رکھیں کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ دعا کی قبولیت کی پہلی شرط تھی. یہاں پہ ہماری پہلی شرط مکمل ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.